میں ایک حل بھی بتاتا ہوں اس کا. واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچے سے ڈاکو ختم ہو جائیں, چاہے سندھ سے چاہے پنجاب سے, تو پھر ایک کام کریں جو آسانی سے میرے خیال میں یہ گورنمنٹ یہ کر لے گی, پورے کچے میں پی ٹی آئی کے اپنی طرف سے کوئی آفیسز کھول دیں, پھر پوری اسٹیٹ آپ کی ادھر لگ جائے گی. ان کو ختم کرنے میں آپ کا کچا خالی ہو جائے گا کم از کم. نمبر 2, اگر آپ پھر بھی یہ نہیں کر پاتے کہ پی ٹی آئی کے نام سے آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, تو پھر یہ جو کچے کی جو بھی ایریا ہے آپ ٹھٹے سے اسٹارٹ کر دیں, آپ رحیم یاد کرنا, یہ ساری ڈی ایچ اے کو دے دیں. سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب. تھینک یو چیئرمین صاحب. کیا بات کریں اس وقت, کچھ تو کہو میں یار. 5-6 لوگ بیٹھے ہیں. ایک میں قصہ آپ کو بتاؤں, لاڑکانہ میں مجلس ہوتی تھی, پھر وہ ایک عالم آتا تھا, اس کو ٹائم دیتے تھے صبح کو 3:30-4 بجے, جب سارے وہ جو ہمارے مومن سو جاتے تھے, پھر کہتا تھا وہ ظالم میں کس کس کو جگاؤں یہاں. بات یہ ہے کہ اس ہاؤس میں ہمارے دوستوں کی موجودگی, اسٹارٹ ہم نے کہاں سے کیا, سب دوستوں نے جو ہم کولیگ ہیں, بلوچستان, پورے پاکستان کے جو ایشوز ہیں, مسائل ہیں, اس وقت ہماری یہاں موجودگی اس چیز کا کم از کم بتا دیتی ہے کہ یہ ہاؤس کتنا سیریس ہے. افسوس ہے, یقین میں تو یہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, نئے آئے ہیں, میں ہمیشہ وداؤٹ پارٹی ایفیلیشن بات کرتا ہوں. یہ ابھی آپ آئے ہیں, میں اس سے پہلے بھی جب ہاؤس میں تھا تو, کیونکہ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں نا, ہم یہ بات کہتے ہیں, عملاً کیوں نہیں سوچتے. بات مطلب ہم کرتے ایک کہیں, عملاً ابھی ہم بیٹھے ہیں 6-7 دوست, اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی تو ناصر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, کورم پوائنٹ آؤٹ کرے گا, وہاں ہی معاملہ ختم, ٹھوس ہو جائے گا. بات یہ ہے ہمیں سیریس ہونا چاہیے. یہ اتنا معمولی ایشو نہیں ہے جیسے اس کو سمجھا جا رہا ہے. تجاویز بہت ہیں, بہت سارے دوستوں نے دی ہیں. یہ ماضی سے, یہ ریسنٹ ماضی سے سمجھیں, ابھی بھی فیوچر میں بھی یہی ہوگا کہ ہم پارٹیز ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. یہ ہاؤس سیریس ہو کے کبھی بھی کوئی اس کا حل بتائے گا ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہاں ہم لوگ آتے ہیں انجوائے کرنے, انجوائے کیا, ٹی اے ڈی اے بھی مل گیا, آج سیشن بھی ہو گیا. یہ اچھی ہے بات کہ آج 3-4 گھنٹے سیشن چلا ہے, سب لوگوں کو ٹائم مل رہا ہے. لیکن حقیقت ایک چیز آپ کے سامنے میں لانا بھی چاہتا تھا پہلے, کہ وہ بات ایکچولی میرے پارلیمانی لیڈر کو کرنی چاہیے. ہم جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, اپوزیشن پارٹی کہلائے, ہم اپوزیشن میں 21 لوگ ہیں ٹوٹل اس ہاؤس میں. ایک آدھی پارٹی جو ہے جس کے 5 ممبر شاید جے یو آئی یا کوئی, وہ کسی بھی سائڈ پہ نہیں ہے, نہ جوائنٹ ہمارے پی ٹی آئی کے اپوزیشن میں, نہ گورنمنٹ سائڈ پہ. ہمیں کم از کم ڈیو شیئر دیا جانا چاہیے اسپیچز میں. میں پی ٹی آئی سے سیکنڈ اسپوکس پرسن ہوں, میں ابھی جو بات کر رہا ہوں. یہ تھوڑی ہے کہ یہاں مطلب سب لوگوں کو آپ ہمارے سائڈوں میں بٹھا دیں, آگے والی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن یہ زیادتی ہے. آگے والی چیئرس بھی ان کو الاٹ کی گئی, سیکنڈ بھی دے دی, ہم تو بیک بینچر ہیں جیسے بھٹو صاحب کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے نہیں, صحیح نہیں ہے. یہ ہاؤس کم از کم اگر ہم اس میں انصاف لائیں گے تبھی جا کے ہم آگے جا کے بلوچستان کے لیے کچھ لے سکیں گے. میں آ جاؤں بلوچستان میں, یہ بلوچستان کی تاریخ کوئی نئی تو نہیں ہے. یہ تو ایٹ اے ٹائم پورے بلوچستان میں اٹیک ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے. ہم کیوں نہیں اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. موسٹلی لوگوں کی تو ٹانگیں کانپتی ہیں, میں ایسے ہی کہوں کہ مطلب بات کریں, بھائی آؤ نا, مسئلے کی اصل نشاندہی آپ کریں, تب آپ اس کے مسئلے کے حل تک بھی جائیں گے. کس کی ذمہ داری ہے یہ صرف ایک بلوچستان کا ایشو نہیں ہے. آپ ماضی میں جائیں گے تو بار بار ایک کمیونٹی, مذہبی شیعہ کمیونٹی کو ہمیشہ ان کے جب زائرین جاتے تھے تافتان, ایران کے لیے زیارت تھے وایا تافتان, تو ان کے بسوں سے اتار کے ٹارگیٹ کر کے 60 لوگوں کو شہید کیا گیا, ایک مرتبہ نہیں. افسوس تو یہ ہوتا تھا کہ سٹنگ اس وقت گورنمنٹ میں سٹنگ منسٹر اس کی سربراہی کرتے تھے, لیڈنگ کرتے تھے. ان کی لیڈنگ میں وہ منسٹر بیٹھ کے صدیقی صاحب وہ قتل کرواتے تھے. کسی نے کچھ نہیں کہا. شیعہ تو جیسے یہاں کمیونٹی مطلب مائنارٹی میں ہیں, مسلمان بھی مشکل سے ہیں. ابھی بھی آپ جائیں, ابھی بھی زائرین کی بسوں پہ حملے ہوئے ہیں, ابھی بھی ریسنٹلی. جب آپ جائیں ہزارہ کمیونٹی, شکور بھائی بیٹھے ہیں, تو ہزارہ کمیونٹی کے کتنے لوگ جو ہیں نا وہ شہید ہو گئے. چاہے وہ حکومت نئے پاکستان کی بھی تھی, اس وقت بھی یہ تھا کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ
सैकड़ों लाशें वो रोड पे लेके बैठे हुए थे, कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। ये देखिए, जब हम हुकूमतों के इस गर्दिश से निकलेंगे ना कि ये मेरी हुकूमत, ये उसकी हुकूमत, तब तक हम किसी मसले की तरफ, वो हल की तरफ नहीं जाएंगे, मसले का हल निकलेगा भी नहीं। अभी जब शिया कमेटी का वहाँ कत्ल आम हो रहा था कोयटा में, ताफ्तान में, रास्तों में, कि ज़ायरीन न जाए, ज़ायरीन मौला हुसैन की ज़ियारत पे न जाएं, वो मौला रज़ा की ज़ियारत पे न जाएं, क्या था? गुनाह था। आले रसूल है, रसूल के औलाद की ज़ियारत करना लोगों को गुनाह समझा जाता था। आज ये बलूचिस्तान उस बात की सज़ा काट रहा है। हम मुसलमान हैं, अगर हमें रसूल के औलाद पे कुछ नहीं होता तो फिर हम कुछ भी नहीं है। देखें चेयरमैन साहब, यहाँ चीज़ें बहुत सारी हैं, मैं इस पे आ जाऊँ। मैं पहले तो एड्रेस करूँ इस हाउस को कि यहाँ काफ़ी दोस्तों ने एक बात कही कि गुड तालिबान बैड तालिबान। यार गुड और जो भी है ना, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, जो एक बेगुनाह को कत्ल करता है मुसलमान है। हमें यही सिखाया गया है, बताया गया है। पाक रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो बात यह है कि जब हम इस पे आते हैं तो हम हक़ाइक़ भी देखें। मुझे तो तजुब, मैं पहले तो आपसे ये इल्तिजा करता हूँ, जैसे काफ़ी दोस्तों ने कहा है ना, वाकई एक कमेटी बना दें। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी भी दोस्त, एक कमेटी तो बनाए ना। जो 2018 से लेकर अप्रैल 22 के दरमियान कमेटी बनी थी, या जो तालिबान के लिए डिसीजन लिए गए, इसकी एक कमेटी बना दें। मैं तो आपको एडवाइस करता हूँ, इरफानुल्लाह सिद्दीकी साहब मेरे बड़े भाई की जगह पे आप इसके सरबराही में कमेटी तो बनाए ना। छोड़ दें पीटीआई के किसी बंदे को। पीटीआई को तो आप इन्वॉल्व करते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि पीटीआई ने ये इन बंदों को लॉन्च किया। सिद्दीकी साहब आ जाए, मैं सिद्दीकी साहब के साथ खड़ा हूँगा। पता तो लगे तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं या नहीं, ये पॉलिटिकल लोगों की अथॉरिटी है या नहीं। हम एक पियान नहीं लगा सकते। इमरान खान चल के यहाँ से हज़ारों तालिबान छुड़ाएगा, बॉर्डर से ले आएगा, मुमकिन ही नहीं है। क्यों हम ऐसी बातों में हक़ाइक़ क्यों नहीं बताते? ये कमेटी बनाए और मैं भी देखूं कि किस में कितना दम है। मुझे तजुब तो उस बात का हुआ कि यहाँ एक हमारी पीपल्स पार्टी की सेनेटर साहबा हैं, जिसको पार्टी ने 6 मरतबा सेनेटर तकरीबन इलेक्ट किया है। मुझे पता नहीं कि वो लीडिंग किस बात की करती है। क्यों नहीं वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात करती है? जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 90 में प्राइम मिनिस्टर थी, किसने मजहब कार्ड चलाया था? इमरान खान ने तो सियासत ही स्टार्ट नहीं की थी। 96 में आया है खान साहब। तो वो कौन था जिसने बेनज़ीर साहबा के खिलाफ IGI बनाया, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद? कौन नहीं है वाकिफ उससे? उस वक्त जब तालिबान को, जब अफगानिस्तान जंग चल रही थी, तो वो तालिबान को यहाँ इंटर किसने किया? उस जनरल ज़ियाउल हक का नाम क्यों नहीं कोई लेता? उस सेनेटर साहबा को इमरान खान के 3 साल 8 माह के टेन्यूर पे गुस्सा है, तो ज़ियाउल हक पे गुस्सा उसको क्यों नहीं आता? मैं तो ये समझता हूं कि उसको वफा नहीं अपनी लीडरशिप की। मुझे तजुब है कि पीपल्स पार्टी कैसे उसको हर मरतबा सेनेटर बनाती है। उसमें हिम्मत हो तो 90 में बेनज़ीर साहबा की, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की जब पिक्चर्स जो है हवाई जहाज़ों से, हेलीकॉप्टर से गिराई गई, नेक पिक्चर्स, उसका जिम्मेदार कौन था? वही तालिबान थे। वही तालिबान की जो हिमायत याफ्ता पार्टी थी, जिस पार्टी का कायद, जिसका बानी जनरल ज़ियाउल हक था। आई ना, इतनी हिम्मत है तो खान पे गुस्सा आपको इतना है, जाता नहीं भाई। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। आपको खान से फुर्सत मिले तो आप, मसला क्या है? मसला यह है कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी रियासत की कोशिश है कि पीटीआई को डंडा दें, पीटीआई की लीडरशिप को ख़त्म करें, खान साहब पे केसेस करें, शादी खान साहब करें, तकलीफ लोगों को। यार कोई बात है? कितने लोगों के स्कैंडल आए भाई, स्कैंडल अगर बताएं, यहाँ तो नहीं बता सकते। मेरे साथ 2 बहनें बैठी हैं, आगे भी एक बेटी है। बात ये इखला क्या नहीं, हम ज़ातियात पे क्यों जाते हैं? ज़ातियात गाली होती है। गाली पे वो आदमी आता है जिसके पास जो असल जो मौक़िफ़ होता है, उसके हक़ाइक़ दलाइल ख़त्म हो जाते हैं, तभी वो ज़ातियात पे आ जाता है। भाई ये हमारे जो, आप सिर्फ ये देखें, आपके सिर्फ कोयटा का इशू नहीं है, बलूचिस्तान का। अब आप क्या आ जाए ना पंजाब में, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं, हमारे दोस्त बैठे हैं, आप इसको ज़ाती ना लें। अभी जो रहीम यार खान में 11 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं, काफ़ी लापता हो गए हैं। ये रहीम यार खान के डाकू ने कैसे हमला किया काफिले पे, उसका जिम्मेवार कौन है? आप 1.5 साल पहले चले जाएं,
صادق آباد میں پیٹرول پمپ پہ 9 لوگ شہید کیے گئے، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ سندھ نہیں تھا، یہ سندھ کے ڈاکو نہیں تھے، یہ پنجاب کے ڈاکو ہیں۔ ہمارے سندھی ڈاکو کبھی کبھی ایک آدھا سپاہی مار دیتے ہیں، اس پہ اتنا شور اٹھائے، اٹھنا چاہیے۔ 11 لوگوں پہ کیوں نہیں اٹھتا؟ ہمارے ابھی بھی ہمارے گھوٹکی میں 3-4 پولیس آفیسر شہید ہوئے، 2-3، لیکن 2 ایٹ اے ٹائم نہیں ہوئے، 2 انسیڈنٹ الگ ہوئے۔ ہماری سندھ میں آپ آ جائیں، نصراللہ گڈانی گھوٹکی میں مارا گیا، جان محمد مہت صحافی تھا، وہ سکھر میں قتل کیا گیا، ڈاکٹر اجمل ساونت کشمور میں قتل کیا گیا۔ ابھی ایک اس کدو کا سید شاکر شاہ، وہ راستے سے جا رہا تھا، وہ اغوا ہوا ہے گھوٹکی سے۔ ہر جگہ پہ ظلم ہے، کے پی میں آ جائیں، کے پی میں وہ حالت ہے۔ بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی گمبھیر بن گئی ہے، اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، بجائے کہ آپ یا کہ ایک پارٹی کو نشانہ بنائیں گے، پوری طاقت وہاں لگائیں گے تو ادھر سے آپ کا دھیان ہٹ جائے گا۔ میرے پاس اس کا حل ہے۔ ابھی یہ کہے، جیسے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی وزیر داخلہ صاحب، ہمیں خوشی ہے، کلیگ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ہر کوئی جیسے جیسے آیا ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن بات یہ ہے ان کو کرکٹ سے فرصت ملے۔ کرکٹ کا حال آپ نے دیکھا، T20 ورلڈ کپ ہار گئے، ابھی اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ابھی بنگلہ دیش سے کل ہار گئے، بھائی کہاں تک پہنچانا ہے جہاں سے آپ کو فرصت ہو؟ ابھی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے نا، یقین کریں چیئرمین صاحب وہ تصدیق آمیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے شو ڈاکو جو سارے ڈاکو ہیں وہ ایک ایسے شو کی مار ہے۔ بھائی کس نے آپ کو منع کیا؟ آپ ایسے شو کو بھیجو، یا وہ جو آئی جی ہے وہاں کا چلبل پانڈے، اس کو بھیج دو۔ پی ٹی آئی کا لڑکا دیکھتا ہے، اس کو جا کے قتل کر دیتا ہے۔ ڈاکو اس کو دیکھنے میں نہیں آتے جب 11 سپاہی شہید ہو جاتے ہیں، ابھی کتنے لاپتہ ہیں۔ آپ کو یہاں سے کرکٹ کی تباہی ہے تو آپ ریاض کو وہاں بھیج دیں، یہاں ایسے جو کافی ہے۔ بھائی ایسے نہ کریں، خدا کے واسطے وہاں سے تھوڑے فارغ ہو جائیں۔ میں ایک حل بھی بتاتا ہوں اس کا، واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچے سے ڈاکو ختم ہو جائیں، چاہے سندھ سے چاہے پنجاب سے، تو پھر ایک کام کریں جو آسانی سے میرے خیال میں یہ گورنمنٹ یہ کر لے گی، پورے کچے میں پی ٹی آئی کے اپنی طرف سے کوئی آفیسز کھول دیں، پھر پوری اسٹیٹ آپ کی ادھر لگ جائے گی، ان کو ختم کرنے میں آپ کا کچا خالی ہو جائے گا کم از کم۔ نمبر 2، اگر آپ پھر بھی یہ نہیں کر پاتے کہ پی ٹی آئی کے نام سے آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، تو پھر یہ جو کچے کی جو بھی ایریا ہے آپ ٹھٹے سے اسٹارٹ کر دیں، آپ رحیم یاد کرنا، یہ ساری ڈی ایچ اے کو دے دیں۔ جی شکریہ پھر صاحب، میں ایک منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ جی ٹائم کیا ہے ٹائم؟ چلے قسمت سے آتا ہے ٹائم، یقین ابھی تک اتنی بات ہم وہاں آپ کے آفس میں کر سکتا تھا، آپ کے ساتھ آپ بھائی ہیں، بات یہ کہ ٹائم نہیں ملتا، مسائل اتنے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ذاتی بات نہیں ہے، کسی پہ کوئی ہٹ نہیں ہے۔ میں آتا ہوں استاد 2 منٹ کم نہیں آپ بات تو بات یہ بھول گیا، وہ آپ اتنی یقین کریں نا، جب یہ ڈی ایچ اے کو آپ دے دیں گے نا پورا کچا، آپ کا کم از کم ڈاکوں سے جان چھوٹ جائے گی اور پاکستان کچا بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ آپ کا حلقہ انتخاب تو نہیں ہے یہ؟ ہاں جی، میں نے کہا یہ تو آپ کا حلقہ انتخاب نہیں ہے، آپ نے کہا ہم اپنی پارٹی کا دفتر بنائیں گے وہاں۔ میں نے کہا آپ نے کہا وہاں پہ ہم اپنے آفس بنائیں گے، حلقہ انتخاب تو نہیں نہ ہے۔ بابا وہ تو آپ نہیں بنا، میں نے آپ کو حل بتایا، کیونکہ پوری انتظامیہ سوئی ہوئی ہے خان کے پیچھے، چلے پوری انتظامیہ لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے پیچھے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے بہانے وہاں لگ جائیں، ہم تو یہاں چھپتے پھرتے کچے پہ کہاں جائیں گے؟ پھر تو آئی جی ہمارے پیچھے آ جائے گا، آئی جی پنجاب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں مسائل پہ صحیح آنا چاہیے، ایسی کوئی نہ ہو کہ کل جو ہے نا کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ ہم جو ہے یہ کام نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ سندھ کے مسائل پہ میں آپ کو ایک التجا بھی کرتا ہوں، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے خاص، اور کائنڈلی اس پہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آرڈرز بھی جاری کریں کہ یہ جو ہمارے سندھ سے لوگ اغوا ہو گئے ہیں، گھوٹکی میں قتل ہوا ہے نصراللہ گڈانی، جان محمد سکھت سے، ڈاکٹر اجمل ساونت کشمور سے، ڈاکٹر بچل گونو، ڈاکٹر شاکر شاہ صاحب، ان کے لیے یہ میٹر آپ کائنڈلی ہیومن رائٹ کمیٹی کو بھیج دیں، ان لوگوں کو ہم بلا کے تھوڑا پوچھ لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے علاقوں کی بات نہیں کریں گے تو کہاں، یہ کائنڈلی آپ ہیومن رائٹ کمیٹی کو بھیجیں تاکہ وہ ایزی ہو جائے، کسی کی ہم داد رسی اگر کہیں کر سکے تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ باقی تعجب یہ ہے کہ ایک آدمی ہوم منسٹر کو، ہوم سیکرٹری کو فون کر کے پنجاب میں کہے کہ جی میرے سر کی قیمت آپ نے کیوں لگائی؟ وہ سب کو پتہ ہے وہ سرگنا ہے، یار پہلے اس کو تو پکڑو گا، فون جو کرے گا وہ ٹریس ہو جائے گا۔
یقین نہیں، میں یقین کریں میں ایسی تنقیدی نہیں کرنا چاہتا جس پہ کسی کو تکلیف ہو. میں کہتا اس بندے کو تو پکڑے نا، اس سے ہوم منسٹر کو یا ہوم سیکرٹری کو اس سے بات کنٹینیو کرنی چاہیے جب تک وہاں کے لوگ اس کو ٹریس کر کے پہنچے نہیں. جو سیف اللہ ابڑو صاحب نے جن شخصیات کا نام لیا ہے جو سندھ کے پاکستان کے باسی ہے، اور ان تمام لوگوں کے میں اپنے آفس کو کہتا ہوں کہ ان سب کو جو ہے وہ حقوق انسانی کی کمیٹی میں بھیج دو. تھینک یو سر. حقیقت یہ جی کہ ہم جہاں کام کرنے کے لیے بیٹھے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. عرفان صدیقی صاحب کا میں ذکر کرتا ہوں یا موسٹلی جب عرفان صدیقی صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا تو تب نہ عرفان صاحب سینیٹر تھے نہ میں تھا، حکومت ہماری تھی نئے پاکستان کی. جب ہم دونوں ایوان میں آئے، یقین کریں جب سینیٹر نہیں تھے تو دل تکلیف میں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کو جب ہتھ کڑی تھی اور کورٹ میں بلایا گیا تو ان کے ہاتھ میں قلم تھا، ایسے شو کیا تھا. مجھے پکچر یاد ہے. جب ہم یہ اس ہاؤس میں آئے تو ڈاکٹر شہباز گل اریسٹ ہوا، تو اسی پہ کافی لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا. تو میں نے اسپیچ کی تھی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کرنی ہے. ڈاکٹر ہاں اس پہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ سمجھو آپ ان کا ٹائم لے رہے ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر زرکا صاحب، میں نے تو وہ باتیں ہی نہیں کی جس پہ آپ مجھے ٹائم نہ دیں. تو میں نے کہا کیا یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ ہمیں یہ ٹرینڈ اپنانا چاہیے. اچھے کام کے لیے ساتھ ہونا چاہیے، برے کام کے لیے چاہے اپنی پارٹی ہو اس کو ہمیں اپوز کرنا چاہیے. یہ کام ہم لیجسلیٹرز کا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی پیچھے چل کے اپنی لیڈرشپ غلط کام کریں تو پھر بھی کہیں تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر حکومت ہماری نہیں تھی، ابھی پی ڈی ایم کی پاکستان جو پی ڈی ایم کا منجن تھا اس کی حکومت آ چکی تھی، تو میں نے کہا کہ جی جس ٹائم ہماری گورنمنٹ تھی آپ نے عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کیا تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی، نہ کوئی عزت والی بات تھی. اگر آج ڈاکٹر شہباز گل کو آپ نے اریسٹ کیا ہے وداؤٹ اینی ریزن تو وہ بھی کوئی عزت افزا بات نہیں ہے. بات یہ ہے ہمیں پارٹیز کے ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. بلوچستان کا ایشو شاہ زیب نہیں بیٹھا ہے، اس نے زبردست بات کی. بلوچستان میں کوئی بھی سی ایم باقی صوبوں سے نہیں لگا. بلوچستان کی محرومی جیسے ختم ہونی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں محرومی افراد کی ختم ہوئی ہے. بلوچستان سے پی ایم بن جاتے ہیں، بلوچستان سے سی ایم بن جاتے ہیں، بلوچستان سے منسٹر بن جاتے ہیں. عام لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. جیسے ہمارے ایک بھائی نے شکور صاحب نے بھی کہا کہ صدر صاحب کو ہمیں تو خوشی ہوگی، ہمارا سندھی ہے صدر. 17 منٹ ہو گئے آپ کے. بے شک آپ اس کو جو ہے اتھارٹی دیں، لیکن صدر خود اتھارٹی ہے. صدر پاکستان کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کو کسی کی بھی نیڈ نہیں ہے. لیکن میرے دوست کی یہ اسپیچ ہے بتاتی ہے کہ وہ بھی آزاد نہیں ہے. آئیں ہم سب مل کے اس پاکستان کے سسٹم کو مضبوط کریں، تب جو کہ مسائل پہ ہمارے ختم ہوں گے. یہ تب ان کی طرف ختم نہ بھی ہوں، ایک قدم ہم بڑھا سکتے ہیں. اور میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی التجا کروں گا کہ کم از کم بے نظیر صاحبہ کی مشکلات کو بھی یاد کیا کریں. بے نظیر صاحبہ نے جتنی مشکلات دیکھی ہیں بینگ ایز اے لیڈی 97 میں، بلاول صاحب چھوٹے تھے 6 سال کے، اس کو انگلی پکڑ کے کراچی کے پریزن میں لانڈی جیل پہ سینٹرل جیل پہ بی بی کا کھڑا ہونا یہ بڑے میں بڑی عزتناک چیز تھی. اور اب پی پی کی سینیٹر بیٹھ کے پھر بھی جو ہے خان کو نشان بنائے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بی بی شہید کے ساتھ اس کی غداری نہیں ہو سکتی.